اور 2018 میں فرسٹ ٹائم ہم نے کیسبچ یونیورسٹی میں پروگرام کروایا جہاں ہم نے 20 سیٹ آف بریل قرآن فری آف کاسٹ پاکستان بھر کے نابینا لوگوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. اور میری وائف جو ہے وہ بلائنڈ تھی. پہلی وائف جو ہے بلائنڈ ہے. مطلب آپ نے 2 شادیاں کی؟ 2 شادی کی. ابھی دوسری شادی سننے والے بڑے وہ ہو گئے ایکسپائر ہو گئے. دوسری شادی جو ہے ابھی 6 مہینے پہلے کی ہے میں نے. تو سیکنڈ میرج جب آپ نے کی ہے وہ ابھی آپ نے بتایا 6 مہینے پہلے. 6 مہینے پہلے کی. تو پہلی والی کے ساتھ نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ بتائیے گا. نہیں الحمدللہ دونوں ساتھ رہتی ہیں, ساتھ گھر میں رہتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے. آپ بہتر بنائیں گے, کچھ تبدیلی میں نظر آ رہی ہے. ہمارے معاشرے کی غلطی یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کے اندر کوئی کمی ہو تو معاشرہ اس کو نا بڑا رحم کی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی ہے, ہمارے اپنے ادارے ہیں جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں پہنچا سکے. تو جس چیز کی کمی ہے, جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اگر میڈیا کے لوگ, یہ سارے لوگ, آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے, یہ چیز لیں اور اپنے سر پہ اور اس طرح کی پروگرامس لوگوں کو جاپان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سیوک سینس یا سیوک ایجوکیشن دی جاتی ہے اسکولوں میں باقاعدہ. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایسا سسٹم ہم کسی ایک جگہ لے کے چلیں اور کم سے کم کوئی ایک ماڈل اسکول یا ماڈل ادارہ بنائیں تو کیا ہوتا طریقہ کار ہوگا؟ زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں, زندگی میں ہرڈلز آتی ہیں, لیکن اصل مزہ یہی ہے کہ ان ہرڈلز کا مقابلہ کیا جائے, آگے بڑھا جائے, اور جو مشکلات بھی آتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا صبر کے ساتھ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے یہ تو دیا نا, تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے مشکل میں ڈالا تو تو نے نکلنے کے لیے بھی راستہ تو نے بتایا ہے. یہ شکر اور صبر کا جذبہ ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حفیظ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHA اسپیکس. میں گاہے بگاہے ایسے لوگوں کو زحمت دیتا رہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں جن کی اسٹرگل لائف ہے اور جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک حوصلے کا باعث بنتے ہیں, جو معاشرے کو بتاتے ہیں, پیغام دیتے ہیں کہ جینا کیسے ہے. حالات مشکل ہوتے ہیں, مسائل آتے ہیں, لیکن ان مسائل سے نمٹنا کیسے ہے, ان مسائل کو کے ساتھ آگے بڑھنا کیسے ہے, ایسے لوگوں کو زحمت دیتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ وہ میرے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور اپنے زندگی کی جو ان کی معاملات ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے ایسی ایک شخصیت کو آپ کے سامنے زحمت دی ہے. وقار یونس صاحب کسی نام کے محتاج نہیں ہے. وقار صاحب بہت مشہور آدمی ہیں اور بریل پہ قرآن شریف لکھا ہے, اس پہ کام کیا ہے. وقار صاحب کی ایک زندگی کی سٹوری ہے جس میں ان کی آئی سائٹ ہے جو بچپن میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پوری ایک زندگی ہے جو آئی سائٹ جانے کے بعد وہ گزارتے ہیں, اور جب ان کو نظر نہیں آتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اچیومنٹس ہیں ان کی جو ایک عام آدمی جو دیکھنے والا, جو آنکھ سے دیکھنے والا ہے, وہ نہیں دیکھ پاتا, وہ نہیں کر پاتا. لیکن وقار بھائی کر گئے. وقار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ, آپ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. MHA اسپیکس ہم نے اسی لیے قائم کیا ہے جو کہ ہمارا ایک ادارہ ہے میڈیا فار ماسز, اس کے زیر نگرانی ہے. ہمارا مقصد یہ کہ آپ جیسے لوگوں کو لے کر آئیں اور نوجوانوں کو یا خاص طور پر لوگوں کو بتائیں کہ یار زندگی کیا ہے, تو زندگی کیا ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے اسٹوڈیو میں اور لوگوں تک آواز پہنچانے کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں جو ایک مسکنسیپشن ہے بلائنڈ لوگوں کے حوالے سے وہ کلیئر ہو, اور وہ صرف اویئرنیس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اور اس اویئرنیس کے لیے اگر آپ جیسے میڈیا کے لوگ قدم اٹھا رہے ہیں اور اس کو سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے. تو سر کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال میرا پہلا تو یہ کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بچپن سے ہوا, آپ نے بتایا تھا, اس بارے میں بتائیے گا اور کس طرح نہیں گزاری. سر میں 6 سال کی عمر میں بلائنڈ ہوا ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں 3 سال تک میری عمر پہنچی تو اچانک سے میری آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوئی, اور 6 سال تک پہنچتے پہنچتے میرے آنکھوں پہ 13 نمبر کے گلاسز لگ گئے. تو اب تو بہت مختلف قسم کے گلاسز آ گئے ہیں, اس وقت تو وہ بہت موٹا سا گلاس لگاتا تھا میں, اور ہر 8-10 دن بعد ٹوٹ رہا ہوتا تھا. میں چھوٹا بچہ تھا, شرارتیں بہت کرتے تھے, اچھل کود بھی بہت کرتے تھے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ریٹینا ویک ہو جاتا ہے اتنا زیادہ نمبر کے کلاسز میں,
اور جب آپ کی ایسے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے، گرے نہ. اور میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا کہ ہم گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، سوات، پشاور اور ملتان وغیرہ سب جگہ پہ گھومنے گئے تھے. اس میں پشاور میں اپنے دادا کے دوست کے گھر ہم لوگ چھت پر سے اتر رہے تھے، چھت پہ کھیل رہے تھے اور صرف 2 سیڑھیوں سے بس میں گر گیا، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ گرنا کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ زور سے گر گیا تو لگے، نہیں، وہ صرف 2 سیڑھی سے ایسے ہی گر گیا بس وہ اللہ کی طرف سے جب چیز ایک لکھی ہوتی ہے، ہونی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے اس کا. تو میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ ریٹینا ڈیمیج ہو گیا. سر پہ چوٹ لگی تھی ابھی گرنے کے بعد؟ بالکل، سر میں چوٹ لگی تھی اور کیونکہ ریٹینا ویک تھا وہ ڈیمیج ہو گیا. ڈاکٹرس کے پاس گیا تو ڈاکٹرس نے صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا، کہا ایک آنکھ کا پردہ پھٹ گیا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، جب دوسری آنکھ کا پھٹے تو آنا، تو ہم آپریٹ کریں گے. اور دوسری آنکھ کا بھی ہوا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم نے انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے، ان کو لکھا تو انہوں نے کہا اگر آپ کو روشنی نظر آتی ہے تو آپ آ جائیں، 90% چانسز ہیں آپ کی رائٹ سائڈ آنے کے. تو اس وقت ہم گئے انڈیا آپریشن کروانے، چونکہ میں روشنی بھی دیکھ لیتا تھا اور کلرز بھی دیکھ لیتا تھا، اور قریب میں کوئی کھڑا ہو تو اس کو دیکھ بھی لیتا تھا، پہچان نہیں پاتا تھا لیکن دیکھ لیتا تھا. تو انڈیا کب آپ کی کس سن کی بات ہے یہ ہے 94 کی بات ہے، 93-94 کی بات ہے. اور میرے والدین مجھے لے کے گئے وہاں پر، کیونکہ یہاں ڈاکٹر سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. پہلے ڈاکٹرس نے کہا ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی، دوسری کی جائے تو آنا، پھر گئے تو کہتے ہیں نہیں، یہاں 1000 روپے فیس اس وقت لیتے تھے وہ ڈاکٹر، اور صرف آنکھ پہ ٹارچ مار کے بولتے تھے ہم نے تو آپ کو کہہ دیا نہیں ہو سکتا، آپ کیوں آتے ہو، جاؤ گھر پہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. تو خیر میں ایسے ڈاکٹرس کے تھوڑا سا اگینسٹ بھی ہوں. کچھ ڈاکٹرس سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ آپ جہاں بچوں سے پیشنٹ سے اپنے فیس لیتے ہیں وہاں 2 منٹ اور دے دیا کریں، ان کو تھوڑی سی ان کی کاؤنسلنگ کر دیا کریں، ان کو سمجھا دیا کریں کہ بلائنڈنس زبان بڑی اہم ہوتی ہے، زبان بہت اہم ہوتی ہے. دس از ناٹ اینڈ آف لائف، یو کین ڈو مینی مور تھنگس. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے. اور بلائنڈ ہونے کے بعد پھر اسکول کا پتہ چلا تو بلائنڈ اسکول جوائن کیا اور الحمدللہ 2004 میں میٹرک کیا میں نے وہاں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے چلے یہ حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ، اور آپ کے بچپن کے دوست وہ جو آپ کا محلہ تھا جس محلے میں آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو پھر آپ کی زندگی کیسی گزری؟ ایکچولی اس وقت ہمارا گھر، ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، دادی کی فیملی اور ہم لوگ، اور سامنے والی بلڈنگ میں 3rd فلور پہ نانی کا گھر تھا، وہاں سارے کزنس تھے، تو ہم لوگ آپس میں مل کے کھیلا کرتے تھے. اور میری آئی سائٹ جانے کے بعد میرے کزنس نے مجھے کہیں سے فیل نہیں ہونے دیا کہ یو ہیو بیکم بلائنڈ. دے ٹک می نارمل، اور نارملی وہ میرے ساتھ واک کرتے تھے، ہم کھیلنے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ سائٹڈ کرکٹ بھی وہ مجھے اپنے ساتھ کھلاتے تھے. They never told me کہ you have become blind, you cannot play. یہاں تک کہ کبھی کبھار وہ ہارڈ بال ہوتی تھی وہ چھوٹی والی، اس سے کرکٹ کھیلتے تھے، تو میرے کزن مجھے گائیڈ کرتے تھے، میں بالنگ کرواتا تھا. بیٹنگ کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا لیکن بال ضرور کرواتا تھا میں. تو بہت انجوائے کیا اس لائف کو بھی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور میں کہتا ہوں اس میں آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں دادی، پھپھو نے، والدہ نے، بہن بھائی نے، کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک طرف بیٹھ جاؤ آپ کو نظر نہیں آتا. نو، دے ہیو نیور ٹولڈ می. کہیں کوئی کام ہو رہا ہے، دستر ہے راستے میں بچھا ہوا ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو مطلب بہت پیار سے انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ہے بیٹا دھیان رکھنا. کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے غصہ نہیں کیا. اور دیٹ از اے مین آبجیکٹیو بیہائنڈ مائی سکسیس، کہ میرے کانفیڈنٹ کو کبھی انہوں نے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. آلویز الحمدللہ دے ہیو انکریز مائی کانفیڈنٹ اینڈ دیٹ میڈ می ویئر آئی ایم ٹوڈے. آپ کے اطراف کے لوگ اگر بھی بہت کچھ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کے اطراف کے لوگ اگر ڈھنگ کے ہونا تو پھر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں. بالکل صحیح، یہ حقیقت ہے. اچھا، اس کے بعد آپ مطلب آپ کی زندگی چلتی رہی، آپ آگے بڑھتے رہے، تو جب آپ کی ایجوکیشن کا وقت آیا اور جب ایجوکیشن آپ کی بڑھتی گئی، اس آپ نے کیا میٹرک سائنس میں کیا ہے؟ نہیں سر، میٹرک میں نے آرٹس میں ہی کیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے بلائنڈ لوگوں کے لیے آرٹس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ نہیں تھا. اب تو ماشاء اللہ کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں بھی بلائنڈ لوگوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے ماشاء اللہ سے. اور اس وقت مجھے انگلش کا بہت زیادہ شوق تھا اور کرکٹ کا بھی انتہائی شوق تھا. ہمارے پڑوس میں، نام بھی آپ کا وقار یونس ہے؟ نام بھی وقار یونس ہے. کیونکہ وقار یونس سے انسپائر ہو کر تو نام نہیں رکھا گیا کوئی؟ نہیں، میری پیدائش 1987 کی ہے، اور وقار یونس جو پاکستانی ٹیم میں 1988 میں آئے تھے، ایک سال بعد. ایک سال. تو
جو ہے وہ میرے ابو جس کمپنی میں ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے تو ان کے جو آنر تھے ان کا نام وقار تھا. تو جب ان کے بھائی ان کو وقار اور وکی کر کے بلاتے تو میرے ابو کو بہت پسند تھا تو انہوں نے میرا نام پھر وقار رکھا. تو کرکٹ بھی کھیلی, بلائنڈ کرکٹ. ہمارے پڑوس میں ایک اور بلائنڈ رہتے تھے قریب میں, تو ان کو دیکھ کر میرے والدین نے مجھے باہر جانے بھی دیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ میں اسکول کے لیے والدہ سے کہتا تھا کہ مجھے گاڑی کے لیے آپ چھوڑنے نہ آئیں اسٹاپ تک, میں خود جاؤں گا. تو شی ڈڈنٹ اسٹاپ می کہ نہیں آپ کیسے جاؤ گے. شی لیٹ می, شی ٹولڈ می اوکے یو کین گو. بٹ وہ میرے پیچھے آتی نہیں خاموشی سے. And she never told me that time. اب جا کے اس ایج میں اب بڑے ہو کہنے کے بعد بتاتی تھی کہ میں اس طرح خاموشی سے بغیر چپل پہنے آتی تھی تاکہ آپ کو میرے چپلوں کی آواز نہ آ جائے, اور اگر کہیں غلط جاتے تھے تو میں اشارے سے لوگوں کو بولتی اس کو گائڈ کرو. تو یہ دسی بات ایک ماں کا دل تھا اور انہوں نے جو حوصلہ دیا بالکل. تو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے, ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے بھی گیا, کرکٹ کھیلی کراچی کے لیے, سندھ کے لیے. اور پھر جب میں کلاس 8 میں آئیڈیری اسکول میں ایڈمیشن ہوا میرا تو 2001 میں, تو میں پھر آئیڈیری کی ٹیم کا کیپٹن بھی بنا, اور 3 سال جو ہے وہ آئیڈیری میں رہتے ہوئے کرکٹ کھیلی. تو بلائنڈ کرکٹ کافی کھیلی میں نے الحمد للہ. اچھا, مطلب آپ کی ماشاء اللہ زندگی چلتی رہی. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ بیچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ زندگی ختم ہو گئی. لیکن آپ نے تو زندگی کے تمام جو مراحل ہیں وہ تقریباً طے کیے ہیں. سر وہی والی بات جو آپ نے ابھی کہی کہ اگر آس پاس کے لوگ اچھے مل جاتے ہیں تو دیٹ واز ڈن ود می, کہ الحمد للہ لوگ اچھے تھے, گھر والے اچھے تھے, سب نے سپورٹ کیا ہر اعتبار سے. تو ہم یہاں پہنچے اور کرکٹ بھی کھیلی. میٹرک میں آ کر میں نے کہا مجھے اب انگلش میں ماسٹرس کرنا ہے. تو میٹرک کے بعد میں نے جو ہے وہ انگلش لینگویج کے ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر میں کورس لیا, ایڈمیشن لیا, اور الحمد للہ وہاں میرا اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا مجھے وہاں پہ. اچھا, ماشاء اللہ. اور پھر انگلش سیکھنے کا بہت شوق تھا. اللہ نے انگلش ایسے سکھا دی کہ مجھے ساؤتھ افریقہ بھیج دیا پڑھنے کے لیے. وہاں اسلامک یونیورسٹی ہے مدرسہ نور فار دا بلائنڈ کے نام سے, اور یہ اپنے اس ٹائپ کی جو ہے ون اینڈ اونلی اسلامک یونیورسٹی ہے بلائنڈ پرسنس کے لیے اسپیشلی, جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. اور وہاں تقریباً فی الحال 25 ممالک کے بلائنڈ بچے اسٹڈی کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ مدرسہ نور فار دا بلائنڈ یونیورسٹی ہے, اور وہاں جو ہے بچوں کو نہ صرف یہ کہ اسلامک ایجوکیشن بلکہ سائنس, انگلش, میتھس, یہ ساری چیزیں, اور اپنے آپ کو گروم کیسے کرنا ہے, اپنی ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا ہے, اپنی ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے, اپنے کپڑے آئرن کیسے کرنے, خود سے دھونے کیسے ہیں, کوئی نہ ہو تو ناشتہ کیسے بنانا ہے. مطلب ہر اعتبار سے ان کو وہاں گائیڈ کیا جاتا ہے ماشاء اللہ. سوئمنگ ہے وہاں پہ, بچوں کو سوئمنگ سکھائی جاتی ہے, جم ہے, کرکٹ ہے, ہارس رائڈنگ, ہر چیز ماشاء اللہ بچوں کو وہاں پر پراپر طور پہ گائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے نکلیں تو ایک اچھے انسان بن کے نکلے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے نکلے. تو الحمدللہ میں وہاں کا موقع ملا, اور وہاں چونکہ میڈیم آف اسپیچ اور میڈیم آف اسٹڈی جو ہے وہ انگلش تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسلامک ایجوکیشن بھی دے دی اور ساتھ میں انگلش بھی سکھا دی. اللہ نے کہا تمہیں انگلش کا بولنے کا شوق ہے, میں ایسے سکھا دوں گا. تو بغیر انگلش میں ماسٹرس کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انگلش ایسے سکھا دی کہ الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے انگلش میں لیکچرز بھی دیے وہاں پہ, اور انگلش سیکھ بھی لی. تو وہاں سے 2013 میں آنے کے بعد پھر میں نے اپنا ادارہ شروع کیا. آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان. آپ نے بریل پہ پراشیف بھی لکھا ہے, وہ کیا تھا؟ ایکچولی سر جب میں 2013 میں واپسی آیا تو میں خود سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو وہاں کی میری ڈگری ہے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرس کی, اس نے یہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے پاکستان میں. پاکستان میں وہ میرے لیے یوز لیس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی لیول پہ آگے جاب کے لیے جاتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی پاکستان یونیورسٹی, پاکستانی یونیورسٹی, اور یو کے اور یو ایس اے. اس کے علاوہ ایسی بات ہے وہ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ وہاں کی یونیورسٹی کی ڈگری کو ایکسیپٹ کرتے. اور پھر میں نے کہا اب میں کیا کروں, تو میں نے پھر کام شروع کیا عربک بریل پر, کیونکہ اردو انگلش بریل تو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی تھی لیکن عربک بریل پہ کام نہیں تھا. تو میں نے اسکولوں میں جا کر اور پڑھانا شروع کیا. سبجیکٹ دو سبجیکٹ لیے, دو پیریڈ لیے روزانہ کے مختلف اسکولوں میں جا کر.
اور الحمدللہ اسکول جی فری آف کاسٹ والنٹریلی پڑھانا شروع کیا. اور یہ الحمدللہ اسکولس کی طرف سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا جو کہ میرے امیجن میں نہیں تھا. بہت اچھا مطلب مجھے رسپانس ملا. اور میں یہ گلشن معمار سے کورنگی تک اسکول میں پڑھانے خود جاتا تھا بسوں میں اس وقت. اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ایئر فورس اسکول ایئر فورس بیس جو ہے ہماری ابراہیم حیدری پر, وہاں بھی اسپیشل اسکول میں 3 سال پڑھایا میں نے. تو یہ عربک بریل کو پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ ضرورت محسوس ہوئی قاعدوں کی, قرآن کی. اور اس وقت پھر کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو چھاپ رہا ہو. پہلے چھپتا تھا گورنمنٹ لیول پہ, لیکن پھر وہ مشینیں بند ہو گئی تھی تو مزید قرآن نہیں چھپ رہا تھا. تو پھر اس کو ضرورت پڑی تو ہم نے 2015 سے ادارہ بنانے کے بعد اس کو کمپوز کرنا شروع کیا. 2.5 سال کے عرصے میں اس کو کمپوز کیا, پروف ریڈنگ ایڈیٹنگ کر کے فائنل کیا. اور 2018 میں فرسٹ ٹائم ہم نے کیسبرج یونیورسٹی میں پروگرام کروایا جہاں ہم نے 20 سیٹ آف بریل قرآن فری آف کاسٹ پاکستان بھر کے نابینا لوگوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. اور وہ دن اور آج کا دن ہے. ہر مہینے 20 قرآن ہم فری آف کاسٹ بلائنڈ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان بھر میں. ریکویسٹ آتی ہے ہمارے پاس بلائنڈ کی, ان کی ہم ڈیٹیل لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان کو ہم قاعدہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ قاعدہ پڑھنا سیکھ لیں, قاعدہ پڑھ کے قرآن پڑھنا سیکھ لیں, پھر ہم سے قرآن ہے. کیونکہ جب ہم نے اس وقت شروع کیا تو اس وقت قرآن کی کاسٹ ہمیں 3000 آتی تھی, اور اب ایک قرآن کی جی, اور اب جو ہے وہ 8000 میں پہنچ گئی بریل قرآن کی کاسٹ. تو یہ آپ کیسے نکالتے ہیں, مطلب لوگوں کی مدد سے؟ جی جی بالکل لوگوں کی مدد سے. بلائنڈ ریسورس پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں جی بالکل. تو اس کی بنیاد پہ آپ یہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں. بالکل. آپ کے میں نے دیکھا کہ آپ کے آفس میں جب میں آیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں آپ کے امپلائیز بھی ہیں, اور امپلائیز میں بھی کچھ بلائنڈ بھی ہیں, جس میں ایک خاتون بھی تھی شاید. جی 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 بالکل. نہیں ہمارے پاس ایکچولی اسی وجہ سے ہمارے پاس امپلائیز جو بلائنڈ جہاں ہم رکھ سکتے ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے بلائنڈ کو رکھیں, کیونکہ بلائنڈ لوگوں کی جاب وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو لڑکا کام کرتا تھا مشین پہ وہ بھی پارشلی تھا, اس کی بہت کم ویژن تھی, مطلب ہی واز آلسو ان دی کیٹیگری آف بلائنڈ. تو 4 سال تک ماشاء اللہ وہ ہمارے پاس جاب کرتا رہا ہے مشین قرآن کی پرنٹنگ کا. تو یہ الحمدللہ قرآن ابھی تک ہم 1500 قرآن پورے پاکستان میں اور 4000 قاعدے پاکستان بھر میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور میرے خیال سے کراچی کا اگر کوئی ایک آدھ اسکول ہی ہو تو پتہ نہیں, باقی تقریباً اسکولوں میں قرآن اور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ماشاء اللہ. اور زیادہ تر جگہوں پہ وہ قاعدہ اور قرآن ہم سے الحمدللہ لیتے ہیں. اور پاکستان بھر میں تقریباً 25 اسکول ایسے ہیں بلائنڈ جہاں قاعدے ہمارے پاس سے قاعدے اور قرآن جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. چلے اچھا ہوگا یہ بتائیے گا کہ بچپن سے جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا آپ بڑھتے رہے, لیکن ایک بچہ ہوتا ہے, ایک بچپنا ہوتا ہے, اس بچپنے کی مختلف حرکتیں ہوتی ہیں, مطلب کچھ بھی ہو جائے بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے نا. بالکل. تو وہ کیسے گزرا اس دوران, مطلب ایک بچہ کی کوشش ہوتی ہے کہ شرارت کر دوں, کسی کو چھیڑ چھاڑ دوں, تو وہ حرکتیں کی یا آپ نا سائڈ ہو کے بیٹھ گئے؟ اس وقت کا مجھے اتنا زیادہ یاد نہیں ہے. بلائنڈ ہونے کے بعد یہ ضرور یاد ہے کہ میں بیٹھتا پھر بھی نہیں تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں لگتا ہے کہ آپ بیٹھتے نہیں بیٹھتا تھا. میں اکثر کہیں گر گیا, کہیں چوٹ لگ گئی ہے ہلکی پھلکی, کہیں وہ گٹر گٹکنا ہے تو اس میں پیر آ گیا, گر گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں میرے ساتھ بلائنڈ ہونے کے بعد, کیونکہ میں گھر پہ چین سے بیٹھا نہیں, گھومتا پھرتا تھا, نیچے کھیلتا رہتا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس میں ظاہر سی بات لگتا رہتا ہے. اس میں میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے گھر میں پڑھ کے نہیں بٹھایا کہ بیٹھ جائے گھر پہ, لگ جائے گا تو کیا ہوگا تیرا. نہیں, الحمدللہ ان کی سپورٹ سے آگے بڑھتے رہے ماشاء اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے جو امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دینا ہی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا الحمدللہ. تو ویسے جب آپ چلے وقت گزرتا گیا, آگے بڑھتے گئے, تو زندگی پریکٹیکل لائف میں جب داخل ہو گئی آپ کی, اور ہر آدمی کی زندگی میں ایسی زندگی آتی ہے, اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کرکٹ کا, جب میں میرے خیال سے 2001 کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بلائنڈ رہتے تھے, وہ یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے. تو جب میرے پیرنٹس نے ان کو چلتے پھرتے دیکھا وائٹ کین سے اور آتے آتے دیکھا, تو میرے پیرنٹس نے کہا جب وہ جا سکتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس طرح سے مجھے الاؤ کیا. پھر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے ہم انووا پارک میں, ہماری کراچی کرکٹ کلب فار دا بلائنڈ کی پریکٹس ہوتی تھی, وہاں جاتے تھے ہم لوگ کھیلنے کے لیے. عیدگاہ گراؤنڈ میں, اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں ہم نے میچز کھیلے الحمدللہ, اور مختلف گراؤنڈس میں جا کے ہم نے جو ہے نا وہ کے ڈی گراؤنڈ میں مختلف جگہوں پہ جا کے کرکٹ کھیلی انہوں نے. تو یہ ایک ذریعہ بنا میرا باہر نکلنے کا اور لوگوں سے ملنے کا اور اپنی گیدرنگ کو بڑھانے کا. تو بس اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ ہم نکلے ہیں. حالانکہ کرکٹ میں 1-2 دفعہ بال بھی لگی مجھے,
बॉल बहुत खतरनाक लगी थी मुझे यहाँ आईब्रो पे, और यहाँ 3 टाँके आए थे मुझे. लेकिन हार्ड बॉल एक्चुअली हमारी बॉल जो ब्लाइंड की होती है वो आवाज वाली होती है और डबल प्लास्टिक होती है, तो जब लगती है तो वो हार्ड बॉल ही है समझ एक तरीके से. और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैं पहले डॉक्टर के पास गया, टाँके लगवा के फिर घर गया, और मैं घर सीधा नहीं गया, मैं स्टिचेस लगवा के फिर मैं घर गया. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैरट से कभी नहीं रुका. मैं अभी बहुत देर से आपसे ना बात करते हुए महसूस कर रहा हूँ कि आपकी बातों में गुफ्तगू में अल्लाह ताला का शुक्र बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह ताला कहता है तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा. तो ये जो मतलब आपके अंदर अल्लाह ताला की नेमत है, ये भी बहुत बड़ी कि आप शुक्र की नेमत है. अल्लाह ताला मेरे वालिदैन हमेशा यही चीज़ हमें सिखाते रहे और यही चीज़ कहते रहे कि बेटा ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की दी हुई ये है, इसमें कोई वो नहीं है. अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो, बल्कि मैं बताऊँ ना, एक दफ़ा मैंने आपको बताया एयरफोर्स पढ़ाने के लिए मैं जाता था, तो उस वक्त मेरे पास गाड़ी आ गई थी, मैं गाड़ी में जा रहा था, तो कोई हाई कमांड आने की थी, तो गेट पे गार्ड खड़े हुए थे. उन गार्ड के साथ जब कोई हाई कमांड आने की होती है तो कमांडो जो होते हैं ना ऑफिस के, जो बड़े वो कमांडर्स भी जो है ना वो गार्ड से खड़े होते हैं. तो उन्होंने गाड़ी देखी तो मुझसे सलाम दुआ किया, मुझसे पूछा आपको ब्लाइंड होते हुए कैसा लगता है, आप ब्लाइंड हैं? तो मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वो हंस रहे हैं और बराबर में जो गार्ड था उसको देखिए क्या कह रहे हैं. तो मैंने कहा यार अल्लाह ने आंखों से देखने वाले हर तरह के गुनाह से मुझे आंखों से जो होते हैं उनसे अल्लाह ने बता दिया, तो मेरे लिए इससे बढ़ के नेमत क्या है. और जो इस तरह का ज़माना चल रहा है इसमें तो ना देखना भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है. तो ये चीज़ें हैं, हम जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो शिवत अल्लाह ताला इतना ही हमें मज़ीद अता फरमाते हैं. आपकी मतलब ये सोच जो है ना, ये मुस्बित सोच. मैं आगे की तरफ चलता हूँ. चले हर आदमी की ज़िंदगी में एक दूसरा लम्हा भी आता है जब उसकी शादी होती है, आगे की तरफ जाता है, तो उस सिलसिले में कुछ मामला आगे बढ़े आपके. तो एक्चुअली जब मैं पढ़ के आया साउथ अफ्रीका से वापस 2013 मार्च में, तो उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया वॉलंटियरली मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ाया मैंने. तो जुलाई में मेरी जॉब, प्राइवेट जॉब जो थी वो मेरी हो गई, और वो जॉब के बाद फिर मैंने वालिदैन ने लड़की ढूंढने का मामला शुरू किया, और मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 अक्टूबर में ही हो गई थी, और 2 बेटे हैं मेरे. और मेरी वाइफ जो है वो ब्लाइंड थी. पहली वाइफ जो है ब्लाइंड है. मतलब आपने 2 शादी की. अभी दूसरी शादी सुनने वाले बड़ा वो हो गया, इंस्पायर हो गया आपसे. दूसरी शादी जो है 6 महीने पहले की है मैंने. तो जी. तो ये मतलब आपने जो पहली शादी, आपके 2 बच्चे, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 7.5 साल का बेटा है बड़ा, और दूसरा बेटा जो है वो तकरीबन 3.5 साल का है. तो ये कहते हैं कि अब जब तो अमूमन के मियाँ बीवी दोनों ही ब्लाइंड हो तो फिर जिंदगी गुजारेगी कैसे? अमूमन सवाल ये उठता है. मतलब अगर आप घर में हैं तो बैल बजे तो कौन जाए, मतलब कोई काम हो तो कैसे करें, क्यों कैसे करते हैं आप? असल में सर जब आप एक जगह पर रहते हैं और उस जगह के आदी हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका चलना फिरना ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं. तो जब एक जगह की यूज़ू हो जाए ना तो फिर ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो, दैट्स नॉर्मल. ठीक है, आपके लिए कोई इशू नहीं होता है. गेट पर जाना भी हो तो भी आप चले जाते हैं पूछते हुए, और बैल बजती है तो आप पहुंच जाते हैं गेट पे कौन है भाई, फिर गेट पूछ के फिर गेट खोलते हैं. और अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चे, मेरा बड़ा वाला बेटा तकरीबन 7.5 साल का, 7.5 साल का हो गया माशाल्लाह. क्लास 2 के इम्तिहान दिए, उसने क्लास 3 में जाएगा. और तो माशाल्लाह वो जाके गेट खोलते हैं, पूछते हैं. तो कोई बच्चे तो नॉर्मल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो सेकंड मैरिज जब आपने की है वो अभी आपने बताया 6 महीने पहले ही 6 महीने पहले की. तो पहली बार के साथ ने क्या कुछ किया आपके साथ, ही बताइएगा. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साथ रहती हैं, साथ घर में रहती हैं. अच्छा. और अल्लाह का शुक्र है. आप बेहतर बनाएंगे, कुछ तब्दीली मेरे में नजर आ रही है. आज मैं यही सोच रहा था कि शादी के नाम से आज पहली दफा मुलाकात हुई है. आपसे मैं खबर 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी और आज हुई है. जी. आपके निखार बढ़ गए हैं, कहते हैं. बढ़ गया. अच्छा. मतलब मैं देखने वालों को कह सकता हूँ कि यार तो हिम्मत करो, आगे बढ़ो. जैसे हमारे मास्टर की गलती ये भी है कि जब किसी शख्स के अंदर कोई कमी हो तो मास्टर उसको ना बड़ा रहम की नजरों से देख रहा होता है. ऐसा भी गुजरता है सर? बिल्कुल. मैं बताऊं, मैं अपने ड्राइवर के साथ एक मरतबा फोटो स्टेट करवाने जा रहा था अपने ऑफिस के पास. तो वहाँ दुकान पे जब पहुंचा हूँ तो उसने कहा फोटो स्टेट करवानी. उस लड़के ने कुछ सुना नहीं, जाके जो है ना प्याले में पीछे सिक्का रखे हुए थे, सिक्के 5-6,
وہ سکہ لا کے تو اس نے کہا بھائی بھیک مانگنے نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ کروانی ہے. اور ایک دو مرتبہ جب ہم واک کر کے جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو وہاں پر لوگوں نے یہ بھائی ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم تو بس اسٹاپ پہ جا رہے ہیں بس میں بیٹھنے کے لیے. تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی ہے، ہمارے اپنے ادارے ہیں جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں پہنچا سکے. تو جس چیز کی کمی ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اگر میڈیا کے لوگ، یہ سارے لوگ، آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے، یہ چیز لیں اور اپنے سر پہ اور اس طرح کے پروگرامس لوگوں کو دکھائیں. تو کیونکہ ہم خود اسکولوں میں جاتے تھے باقاعدہ اور اویئرنیس سیشن کرواتے تھے، 1 گھنٹے کا ہم سیشن کرواتے تھے، بچوں کو بتاتے تھے کہ بلائنڈ لوگ بریل کیسے پڑھتے ہیں، کمپیوٹر کیسے یوز کرتے ہیں، موبائل کیسے یوز کرتے ہیں، اسپورٹس کیسے کھیلتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو، موبلٹی کیسے، یہ ساری چیزیں بچوں کو بتاتے تھے، تاکہ کل کے یہی بچہ اگر جا رہا ہے کہیں روڈ پہ، اسٹاپ پہ کوئی بلائنڈ کھڑا ہوا ہے، روڈ کراس کرنا ہے اس کو، یا بس میں بیٹھنے کے لیے ہیلپ چاہیے، تو یہ بچہ یہ نہ سوچے یار یہ تو بھیک مانگ رہا ہے، وہ وہاں سے چلے جائے گا. تو اگر ہم اس کو اویئرنیس دیں گے تو وہ کل کے جا کے پوچھے گا سر آپ کو کہاں جانا ہے، انکل کہاں آپ کو جانا ہے، کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو یہ چیز ہے، ہمارے اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ان چیزوں میں. ابھی یہ رائڈ بسز وغیرہ یہ چلی ہیں، ان پہ بڑی سختی ہے کہ ان کی ہوئی ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو آپ نے بٹھانا ہے، ان کے لیے الگ سے سیٹ بھی ہے، لیکن بہت سارے ابھی ایسے ہیں جو کہ گاڑی بھری بھی ہوتی ہے تو روکتے نہیں ہیں، بلائنڈ کو دیکھ کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں اگر ایک رول بنا دیا جائے کہ ٹریفک کے رولز میں کہ کیا کہتے ہیں، لائسنس بنانے جب بندہ جاتا ہے یا ٹریننگ کروائی جاتی ہے، تو ان میں لازمی یہ چیز امپاور کروائی جائے ان کو کہ بھائی دیکھیے یہ بلائنڈ لوگ اس طرح سے ہیں، ان کے یہ رولز ریگولیشن ہے، آپ کو جس کا خیال رکھنا ہے. ویسے یہ ہمارے یہاں جو جیسے جاپان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سیوک سینس یا سیوک ایجوکیشن دی جاتی ہے اسکولوں میں باقاعدہ، ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایسا سسٹم ہم کسی ایک جگہ لے کے چلیں اور کم سے کم کوئی ایک ماڈل اسکول یا ماڈل ادارہ بنائیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. کوئی بڑے اسکول ہیں وہی اس چیز کا انیشیٹو لے لیں کہ اب سے ہمارے ہاں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہفتے میں جو ہے وہ بریل کی ایجوکیشن بھی پڑھائی جائے گی، اور یہ سبجیکٹ ہوگا. 9 اور 10 ایک ساتھ جو ہے نا 8 بجے سے 9 بجے تک لیں گی پیریڈ، 7 اور 8 6 یہ ساتھ، اس طریقے سے کر کے اگر ہم اس چیز کو وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. کیونکہ اس طرح کی ایجوکیشن ناٹ نیسسری کہ آپ بلائنڈ ہو، جب ضرورت ہو آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کہیں کوئی بلائنڈ آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے انٹر میں BA میں، ہو سکتا ہے وہ شادی ہو کے کسی ایسے گاؤں میں جائے جہاں اس کے پڑوس میں کوئی بلائنڈ بچہ ہو، بچی ہو، وہ اس کو سکھا سکے. لڑکا کہیں ایسی جگہ جائے جہاں اس کو ضرورت پڑ جائے. تو یہ ضروری ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بلائنڈنس کے بارے میں اور جو چیزیں آپ لوگ سنتے ہیں ضرور نہیں کہ اسی کو بتایا جائے جو بلائنڈ ہو. دیکھیں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون ہے اور اس کو کون جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے بس میں آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھا، برابر میں کوئی بیٹھا ہو، آپ نے اس کو بلائنڈنس کے بارے میں بتایا کہ بلائنڈ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. پروفیسر ہیں آج کل یونیورسٹی میں لیکچر آ رہے ہیں کہ الیکٹرک میں نابینا جاب کر رہے ہیں، میزان بینک کے ہیڈ آفس میں 4 بلائنڈ لوگ جاب کر رہے ہیں، یونیلیور میں بلائنڈ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے بینکوں میں بلائنڈ. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یار مجھے بتاؤ میرے پڑوس میں بولا اس کا بیٹا بلائنڈ ہے یا بھتیجا اس کا بلائنڈ ہے، تو میں ان کو گائیڈ کر سکوں. تو اس طریقے سے بات کھلتی ہے. آپ ہر کسی سے بات کریں گے، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ یا اللہ نے دیکھو مجھے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم بات کریں کسی سے تو ہم بہت سارے لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اچھا مطلب آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارا نوجوان جو ہے راتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، بچے بڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے اور موبائل دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی جو بلائنڈ کی بہت زیادہ ایک وجہ بنتی جا رہی ہے بلائنڈنس کی. سر ہاں، اس سے آنکھیں بہت زیادہ افیکٹڈ ضرور ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ بلائنڈنس کی وجہ یہی ہے. دیکھیں جتنی یہ ایک جنرل وے میں بات کر رہا ہوں، نہ اس کا تعلق موبائل سے نہ مشینری سے، ٹوٹل وے میں دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی آتی جا رہی ہے نا، اتنی ہی زیادہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر طرح سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایشوز ہیں کہ ہمارے لیے جہاں آسانی آ رہی ہے وہاں پہ ہماری پرابلمس بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور بلائنڈنس بڑھتی جا رہی ہے. بلائنڈ تو میں آپ کو بتاؤں سر، اتنے بلائنڈ ہیں کہ اگر آپ چلے جائیں گاؤں دیہات میں اور شہروں میں بھی ڈھونڈنے چلے جائیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا ہمارے گاؤں، ہماری بستی میں، ہمارے اس لوکیلٹی میں آس پاس کوئی نہ کوئی بلائنڈ ضرور ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ہوگا.
اتنے بلائنڈ لوگ ہیں لیکن کیا والدین شرماتے ہیں, گلٹی فیل کرتے ہیں ان کو آگے لانے میں. تو اس طرح کے پروگرام سے ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہیلپ ملتی ہے. ابھی میرا ایک انٹرویو ریسنٹلی ہوا تھا ایف ایم پہ, سندھ پولیس والے ایف ایم چینل پہ, اس میں انہوں نے لائیو کالز دی تھی. اس میں بہت سارے پیرنٹس کی یا لوگوں کی کال آئیں کہ ہم بلائنڈ اس طرح سے ہم کیا کریں, ہم اس طرح. تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو میں ایک بار پھر جو ہے آپ کے اس اسٹیپ کو سراہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زیادہ خیر دے کہ آپ لوگوں نے سوچا اس بارے میں. بھائی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اویئرنیس بھی اپنے چینل کے ذریعے اویئرنیس بھی لے کر آئیں اور لوگوں کو حوصلہ بھی دیں. ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں بہت حوصلے کا باعث ہوتے ہیں اصل میں, کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ سے حوصلہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ابھی جو مشکل آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یار ہماری مشکل تو کیا مشکل ہے, وقار بھائی کہاں سے نکل کے آ گئے. تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے یہاں پر, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ادارے میں آؤں اور ادارے میں آ کے میں آپ کے ساتھ وہاں کوئی ریکارڈنگ کروں انشاءاللہ. ضرور ضرور انشاءاللہ. بلکہ میں یہاں پر میں اپنے ناظرین سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں, زندگی میں ہرڈلز آتی ہیں, لیکن اصل مزہ یہی ہے کہ ان ہرڈلز کا مقابلہ کیا جائے, آگے بڑھا جائے, اور جو مشکلات بھی آتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا صبر کے ساتھ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے یہ تو دیا نا, تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے مشکل میں ڈالا تو نے نکلنے کے لیے بھی راستہ تو نے بتایا ہے. یہ شکر اور صبر کا جذبہ ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے, جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے. پھر رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کا پروگرام کیسا لگا, وقار بھائی سے گفتگو آپ نے کی ہے, کوئی میسج آپ کا ہو وقار بھائی کے نام تو وہ مجھے آپ کمنٹ میں لکھیے گا, وقار بھائی خود بھی دیکھیں گے, میں بھی پہنچاؤں گا ان کو. اور باقی اگر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ اور ایسی شخصیت ہے جس کو ہم کو بلانا چاہیے تو وہ ابھی آپ اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو بھی یہاں زحمت دوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.